اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور بالخصوص حال ہی میں ایک میرے بزرگ سید احمد شیر شاہ صاحب میرے محسن تھے، بڑے اچھے عزادار تھے، ان کی رحلت ہوئی، ان کی بلندی درجات کے لیے سورۃ فاتحہ بسم اللہ۔ صلی اللہ محمد وعلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مل کر درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المالک القدوس العزیز الحکیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین، سید المرسلین، نبی الامی، مکی المدنی، عربی العجمی، ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی، سید البہی، سراج المضیء، کوكب الدری، صاحب المقام الرفیع، المدفون بأرض زکیہ، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صلوات بآواز واجب الاحترام سادات و عظام و مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا و پرصدران بطول عذرا، دعا ہے خالق کائنات بتصدق محمد وآل محمد آپ کی اور ہم سب کی اس عظیم اور پاکیزہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس حسینیہ کو تمام عزا خانوں کو مولا آباد فرمائے، اور جو مومنین اور مومنات زہرا کے لال کی اس فرش عزا کو آباد رکھے ہوئے ہیں، میرا مالک ان کو آباد فرمائے۔ بانیان انتظامیہ کی توفیقات میں اور تعاون کرنے والے سب احباب کی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام بیماروں کو شفا یاب فرمائے۔ ریاض شاہ صاحب کے والد بیمار ہیں، مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک سید کی والدہ بیمار ہے، مولا بیمار کربلا کا صدقہ
اس بی بی کو شفا یاب فرمائے. میرے محترم سید امجد شاہ صاحب کی دعا ہے مولا اس کو مستجاب فرمائے. بآواز بلند صلوات محمد والا. یہ سوالات کے چند سوالات ہیں اور میں آپ کو سوالات پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں اور صرف پڑھ کر سناؤں گا نہیں، انشاءاللہ ہر سوال کا ایک ایک کر کے جواب بھی دوں گا. چونکہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ شعبہ دیا ہے، ایسی ڈیوٹی نصیب فرمائی ہے کہ ہم حق کے سادات اور حق کے محمد والے محمد کے وکیل کہلاتے ہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کیس سچا ہو تو وکیل چھوٹا بھی ہو، توجہ ہے نا، تو شکست نہیں ہوتی. اور اگر کیس جھوٹا ہو تو پھر کہتے ہیں جی کوئی بہت قابل وکیل چاہیے، فیس جتنی مرضی لے لے مگر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کروائے. تو وہ فیسیں بھی کھا جاتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مگر جب بھی کسی عادل کے پاس وہ کیس لگ جاتا ہے تو پھر حق حق ہو جاتا ہے، باطل باطل. سوالات اہمیں. ایک تو پہلا سوال ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا جواز ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں روزہ، یہ سوال. دوسرا سیاہ لباس پہننے کی وجہ کیا ہے، کیوں پہنا جاتا ہے. تیسرا شہید قرآن کی روح سے زندہ ہے تو پھر زندہ کا ماتم کیوں کیا جاتا ہے. سوال اہم ہے، سوال سارے اپنی جگہ پہ شاہی اہم ہے. چوتھا سوال ہے شہادت حسین امر خدا تھا تو پھر امر خدا کے خلاف احتجاج کیوں. قاتلان حسین کا مذہب کیا ہے اور شبیہ کا جواز کیا ہے. انتہائی اہم سوالات ہیں. سارا سال کوئی ان موضوعات پہ بولے نہ بولے، ادھر مظلوم کربلا کے ایام آتے ہیں، ادھر ان سوالات کو بیان مسلسل کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ایک ایک سوال کا جواب بھی دوں گا اور اپنے موضوع کے ساتھ مربوط بھی رہوں گا. آپ کی خدمت میں آج میں 8ویں مجلس اعزاز سے مخاطب ہوں اور بے حد ممنون ہوں کہ آپ جس انداز سے سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً یہ ایک ذاکر کی حوصلہ افزائی ہے. یقیناً آپ کی اور میری عبادت میں یہ عقیدے کی مضبوطی اور بلندی ہے. جس ذوق اور شوق اور اطمینان کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں، میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس پاک منبر پہ آ کر پوری دیانتداری کے ساتھ ذکر کیا جائے، اور آپ بھی پوری محبت سے سماعت فرما رہے ہیں. ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کے زیر سایہ گفتگو کا سفر جہاں تک پہنچایا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں اپنی زوجہ کو لے کے چلے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور ماشاءاللہ جعفر صاحب کے فرزند انہوں نے مجھ پہ یہ سوال بھی کیا کہ آپ نے شجرے کو چھیڑا ہے، اب اس کا نتیجہ بھی چاہیے کہ پھر اگر گندم کا دانہ نہیں تھا تو وہ شجرہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا، حل ہونا چاہیے نا مسئلہ کہ وہ پھر شجرہ کون سا شجرہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ معصوم نبی کو کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا. اور دوسرا اسی کے ضمن میں سوال ہے کہ حضرت آدم نے کیا غلطی کی تھی. تو مذہب شیعہ خیر البریہ میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے
اور ہمارا ایمان اور عقیدہ قیاس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی روح سے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، نبی غلطی نہیں کر سکتا. بڑی مہربانی. ہاں البتہ فرق اتنا کا ہی مقام ہے، مگر یہ 14 ایسے معصوم ہیں جو ترک اولا بھی نہیں کہہ سکتے. یہ 14 پہلے محمد سے لے کر آخری محمد مہدی ہادی تک، سبحان اللہ، یہ 14 ایسے معصوم ہیں کہ جو ترک اولا بھی نہیں کر سکتے. اب بزرگوں کے سامنے میری لب کشائی کی کیا ضرورت؟ البتہ بچوں کو تو سمجھانا ہوتا ہے کہ ترک اولا کیا ہوتا ہے. غلطی اور ترک اولا میں فرق کیا ہے؟ غلطی اور ترک اولا میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ترک اولا اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ نہ ہو مگر رتبے کے اعتبار سے گناہ جیسا نظر آئے. مسئلہ حل کروں گا، مسئلہ شریع حل ہوگا اگر آپ بیدار ہیں تو. گناہ نہ ہو مگر رتبے کے اعتبار سے گناہ جیسا نظر آئے، اسے کہتے ترک اولا. نہیں تھوڑا سا اور آسان کرے، تھوڑا سا اور آسان. اور اس کی سپورٹ میں فرشتہ جو ہوتا ہے، جو نبیوں کو بھی غلطی کا سزاوار سمجھتی ہے قوم، فرشتوں کے بارے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ فرشتے ہیں نوری، اور نوری جو ہوتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا. توجہ ہے نا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو نوری ہوتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی، وہ غلطی نہیں کرتا ہے. جو نوری ہوتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا. تو کہتے فرشتے غلطی نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں اگر غلطی نہیں کرتے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے. تو پھر ایک فرشتے کو سزا ہوئی ہے، اس کے بعد چلائے گئے ہیں. غلطی تو نہیں کر سکتا، پھر کیا کیا؟ تو پھر قرآن کہے گا اور علم تفسیر کہے گا کہ غلطی نہیں کرتا. اگر البتہ فرشتہ بھی ترک اولا کرتا ہے. اچھا، تو ترک اولا ہوتا ہے جو گناہ تو نہ ہو مگر رتبے کے اعتبار سے گناہ جیسا نظر آئے. سمجھ رہے صاحب؟ تھوڑا سا ایزی ہو کے بیٹھے میری طرف، بندے نہ گرے مجھے سوڑے. گناہ جیسا نظر آئے. ایگزامپل تو مثال دوں تاکہ بات ہو عزیزو آسان ہو جائے. بھائی مرتضی آسان تو مثلا میں آپ کے سامنے ایک رتبہ ہے کیا کہ میں زہرا کے بچوں کا ذاکر ہوں. آپ سید غیر سید پڑھے لکھے چھوٹے بڑے بزرگ مجھے منبر پہ بٹھاتے ہیں. رتبہ ہے نا، عزت ہے نا، اور بطول کے بچوں کا صدقہ ہے یہ عزت. اور میری حیثیت میں جانتا ہوں کہ اگر مجھے یہ ذکر کرنا نصیب نہ ہو تو میرے جیسے چھوٹے بندے کو تو راستہ کوئی نہ بتا. میرے جیسے بندے کو تو انگلینڈ کا راستہ کوئی نہ بتا. یہ تو کمال ہے فاطمہ زہرا کے لال کا. توجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاکر کو ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں تو ممبر جو ملے تخت سلیمان کو نہ دیکھوں. اچھا سلامت ہے بھیا. اچھا یہ تو رتبہ ہے نا. اچھا آپ کے مولانا قبلہ سید نجم الحسن شاہ صاحب ہے، انتہائی شریف، انتہائی متدین، ایک صالح عالم دین ہے. اچھا ان کا رتبہ ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے، آپ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے. چونکہ
علماء کی عزت واجب ہے. العلماء وراثۃ الانبیاء. سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کی محنت کو جو قائم رکھے ہوئے وہ علماء ہیں. لہذا علماء کے لیے لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، علماء سے حاصل کرنا چاہیے. تو جب ہم جیسے چھوٹے چھوٹے مولویوں کی عزت کو تحفظ دیتا ہے حسین، تو جو رحمت ہے ایمان میں، ایمان کے پورے نصاب اور دین کو قائم رکھے ہوئے ایمان کے نائب کا کیا مقام ہوگا؟ گلے گانے میں دین کا ایک علامہ ہلی مجتہد تھے، علامہ تھے. آپ نے دیکھا ان کا کمال کہ صرف جوتا اٹھایا ہے اور باقی صفائی کر دی ہے، پوری کنٹری کو سیدھا کر دیا. یہ ہے علماء. تو درجہ اولا کیا ہے کہ رتبے کے اعتبار سے گناہ جیسا نظر آئے. میں نے اپنی بھی مثال دی، قبلہ کی مثال. میں یا مولانا صاحب آپ کے مسجد سے نکلے باہر کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں، توجہ ہے، اچھا چوک میں کھڑے ہو کے ہم نہانا شروع کرتے ہیں، گھبرانا نہیں، سمجھا رہا ہوں ایسا کروں گا نہیں، توجہ ہے. آپ میں جو بھی دیکھے گا گاڑی روک کے کہے گا یار اے اکبر ساکی نہیں، اور جو رتبے کو جانتا ہے وہ کہے گا یار کہیں بھول نہیں جاؤ وہ ذاکر حسین ہے، وہ بچہ تھوڑا ہے، وہ ادھر کھڑا ہو کے چوک میں نہائے گا، توجہ وہ کہے گا یار غور کرو مجھے تو وہی لگتا ہے. روکی گاڑی، مرتضی شاہ صاحب نے مرتضی نے قبلہ نے حیدری صاحب کو کہا کہ آئیے ذرا علامہ جو بلایا ہے حال دیکھیں کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا تو خیر تو کہا کر وہ دیکھو. کیا دیکھا تو میں نہائے جا رہا ہوں چوک میں کھڑا. تو وہ کہیں گے مولانا آپ نے اگر نہانے تھا تو بات موجود ہے، توجہ ہے، انتظام ہوتا ہے. آپ ہمیں کہتے یہ چوک میں کھڑے ہو کہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ تو اگر مجھ میں ذرا سی شرافت ہو تو مجھے چاہیے کہ میں کو وہاں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور اگر میری مولویت زور پکڑ جائے تو میں کہوں گا ٹھہرو یار مجھے روکنے والے، میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں آپ نیچے بیٹھتے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے. میں نے تو اسی طرح اسلام آباد کے ایک چوک میں مبلغ اعظم کو نہاتے دیکھا تھا، میں نے تو ایران میں آغا خامنائی کو ایسے کرتے دیکھا تھا. تو وہ کہیں گے مولوی شرم کر، اپنی حرکت کو بچانے کے لیے بڑوں بڑوں کو اپنے جیسا نہ بنا. تو پتا چلا کہ جب کوئی اپنی حرکت کو نہ چھپا سکے تو اپنی حرکت کو بچانے کے لیے بڑوں بڑوں کو اپنے جیسا کہنے کی کوشش کرتا ہے. اب بات ہے کہ بھائی میں کہوں گا آپ کو پریشان ہے کیا جہاں نہانا حرام ہے؟ بھائی حرام تو نہیں ہے، مگر سارے شریف کہیں گے قبلہ ہمارے بچے یا کوئی اور ایسا کرے تو کوئی بات نہیں، آپ ذرا اپنی شان تو دیکھیں، آپ کے رتبے کے اعتبار سے حرام سے کم بھی نہیں ہے. بہت مہربانی. اس سے کہتے ہیں ترک. اچھا آپ کو شجرہ کیا تھا؟ دو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، اللہ میرے عزیز کو شفا دے. 4 سال کے بیٹے کے یہاں کو پرابلم ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں قریب بیٹھ کے سننے کا عادی ہوں اور آپ کو تو قریب بیٹھ کے ہی سننے سے مزہ آتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ میرے قریب ہر بندے کا بیٹھنا بس کی بات بھی نہیں ہے. چونکہ میری پہلی دعا یہ ہوتی کہ یا اللہ میرے قریب وہ نہ بیٹھے جو گنگوں کی طرح بیٹھتے ہو.
ماشاءاللہ. اب میں 2 شجرے اور قرآن سے پڑھتا ہوں بسم اللہ تاکہ شجرہ سمجھا سکوں. اللہ اسی سورہ ابراہیم میں جس سورہ کی آیت پہلے پڑھ چکا کہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. سن چکے نا آیت؟ کیونکہ مولوی بیچارہ تو دوبارہ آیت پڑھ دے تو کہتے ریپیٹ ہو رہی ہے. نہیں ہے اور ذاکر 10 بار ریپیٹ کر دے تو سبحان اللہ. اور مولوی آیت بنا کے پڑھ دے تو انا للہ. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 پڑھی تھی کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کہ اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے جس کی اصل ثابت ہے اور فرع شاخ آسمانوں میں ہے. اس آیت سے کچھ تو پتا چلا نا کہ شجرہ سے بڑا یہ درخت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا پاکیزہ شجرہ ہے کہ جس کی اپروچ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو. ادھر بھی ثابت ہو ادھر بھی مربوط ہو. دوسری آیت نمبر 26 میں خالق فرماتا ہے شجرۃ خبیثۃ نجتثت من فوق الارض وما لها من قرار. کہ شجرہ خبیثہ وہ ہے کہ جس کی زمین میں جڑ کوئی نہیں اور جس کو کہیں بھی قرار نہیں ہے بلکہ ہر میدان میں فنا ہی فنا. قرآن نے کتنے بتائے بھائی؟ 2 ہو گئے. ایک شجرہ طیبہ کا معنی پاک, ایک شجرہ خبیثہ کا معنی ناپاک. تو پتا چلا شجرے 2 ہیں. اب جنت میں خبیثہ تو ہو نہیں سکتا. جنت میں نہ خبیثہ جا سکتا ہے نہ خبیث جا سکتا ہے نہ خبیث ہونا نہ خبیثات. جنت طیبون للطیبات. مولا سلامت ہے بھائی. ایک آیت اور پڑھوں, ایک شجرہ اور بتاؤں. سورہ بنی اسرائیل آیت کا نمبر 160 توجہ ہے 60. سورہ بنی اسرائیل خالق فرماتا ہے فطرۃ للناس شجرۃ ملعونۃ فی القرآن. ہائے 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 کہ جو لوگوں میں فتنہ ہے وہ شجرہ ملعونہ ہے فی القرآن کہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. بڑی مہربانی انتہائی لطیف بات. اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ ناز شاعری جائے گی. شجرۃ ملعونۃ فی القرآن سورہ بنی اسرائیل
کہ وہ درخت، وہ شجرہ کا معنی درخت کیا جاتا، میں شجرہ ہی کروں گا جب تک شجرہ بتا نہیں دیتا کہ وہ شجرہ ملعونہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ملعون اعلیٰ کہہ رہا ہے، ملعون۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لعنت ہوتی ہے کردار پر، میں نے کہا تھا نہیں سمجھ جائے گی میرے بات، سنتر والوں سے بیدار رہنا، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ لعنت کردار پر ہوتی ہے، لعنت جماعت پر نہیں، نبات پر نہیں، حیوان پر نہیں، لعنت ہوتی ہے کردار پر۔ جو کردار حکم خدا ولایت الہیہ کے خلاف ہو تو آپ سمجھ آئی کہ وہ شجرہ ملعونہ کوئی درخت نہیں ہے، بلکہ ایسا شجرہ ہے کہ جس کے پورے خاندان پر لعنت ہے۔ وہ شجرہ طیبہ ایسا شجرہ ہے کہ جس کا پہلا بھی پاک ہے، آخری بھی پاک ہے، اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کوئی مولا کبھی وہ آفتن دست نہ ہو جو تیری حمایت میں بلند ہوتے ہیں۔ کتاب کا نام ملت الانصاب، کتاب کا نام ملت الانصاب۔ حضرت مسعود ابن عبد القادر اپنی کتاب ملت الانصاب کے صفحہ نمبر 772 پر اس شجرہ کی تشریح ان تینوں شجروں کی لکھتے ہوئے تفصیل کرتے ہوئے کہتے وہ شجرہ جس سے آدم کو روکا گیا وہ اللہ نے جنت میں ایک نور کے درخت نما شجرہ تھا جس پہ پہلے محمد سے لے کر آخری مہدی ہادی تک کے نام درج تھے۔ آدم کو کہا کھانا جو جی چاہے مگر اس شجرے میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرنا، یہ شجرہ ہے تیرا شجرہ۔ اور فرمایا دوسرا شجرہ خبیثہ اصلها فی الجحیم، قرآن کہتا ہے اس کی جڑ جہنم میں ہے۔ اور ہر وہ بندہ اس شجرہ خبیثہ کا پتا شاخ بنے گا جس نے بھی شجرہ طیبہ کے پہلے والے سے ٹکرایا، دوسرے سے ٹکرایا، تیسرے سے ٹکرایا، یعنی جو بھی ان جاندار کے مقابلے میں آیا وہ کل بھی ناپاک تھا، آج بھی ناپاک اور وہ شجرہ ملعونہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، وہ شجرہ ملعونہ ہے جو اللہ کی، رسول کی اور حالت رکوع میں زکات دینے والے ولی کی ولایت سے ٹکرائے۔
انکار کرے نہ مانے، توجہ ہے، وہ قابل میں آئے، وہ کل بھی ملعون تھا آج بھی ملعون ہے، وہ مقابلے میں آنے والا مروان ہو یا آلے ابو سفیان آپ کی دعاؤں سے پاک زہرا کی عطا سے چاہوں تو لفظ شجرہ پہ اشرے پڑھوں مگر میرے مذہب کی ذمہ داری جو میرے اوپر سوال میرے مذہب پر ان کے جواب دیتا جاؤں، گھبرانا جانا کوئی سوال نہیں رہ جائے گا اس کا جواب نہیں دوں گا۔ ابھی میری 3-4 منٹ سے باقی ہے، آپ کو مزید اجازت ہے، جو کوئی پوچھے مجھے بتاؤ، اگر کوئی پوچھنا چاہے مجھ سے ملاؤ، کوئی مجلس میں نہ آنا چاہے مجھے لے کر جاؤ، اگر کوئی مناظرے کا شوقین ہو میدان سجاؤ، اگر پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو اس کو نہ گھبراؤ، اس کو نہ گھبراؤ، کیونکہ نصرت فتح علی خان نے کہہ دیا تھا آج نہیں تو کل سارے یہ علی علی تو ہونی آپ نے کسی کو گھبرانا نہیں سمجھانا ہے، ہم اس منبر پہ سمجھانے آتے ہیں، کسی کو کنفیوز کرنے نہیں آتے، اب مجلس حسین میں کنفیوژن دور ہوتی ہے، اور یہ علی کروا رہے ہیں کہ ملک میں ڈپریشن بہت ہے، میں نے کہا میرے پاس ایسا اینٹی بائیوٹک ہے، ایسا توجہ ہی نہیں ہے، آگے ذرا مجلس میں آ کے میرے مولا کے 1-2 نعرے لگاؤ، ڈپریشن رہ جائے تو میں اکبر سکی دے پہلا سوال کالا لباس، ہاں پہلا سوال 9 اور 10 محرم کا روزہ، بشاہ جی پھر تجھے کولے رکھو، چلو میں 1-10 اور میں دعا دسو، 9 اور 10 محرم کا روزہ، تو ایسا جواب دے جاؤ کہ قیامت تک کوئی شریف پھر دوبارہ یہ اعتراض نہ کرے، ایسا جواب کہ قیامت تک کوئی شریف خبیث کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، خبیث کا میں ذمہ دار نہیں، قیامت تک کوئی شریف نہ 9-10 کو روزہ رکھے، نہ اعتراض کرے، نہ سوال کرے، ایسا جواب۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا اسلام کے علماء کی کتابیں اٹھاؤ اور یہودیت کو پڑھو، 10 محرم کا روزہ یہودیوں میں رائج ہے، یہودیوں میں جس کی رسول نے سخت مذمت کی۔ دوسری بات ایسی روشن دلیل، ایسی مضبوط دلیل کہ پھر کوئی شریف غلطی سے بھی روزہ نہ رکھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب سر الشہادتین میں حسین منی و انا من الحسین پہ لکھتے ہوئے کہتے کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا وہ کردار مصطفیٰ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہادت ہوئی وہ بھی شہادت رسول تھی، وہ حسین کا کردار تھا، وہ کردار رسول تھا، حسین نوندہ تھا اللہ کا اور رسول اللہ کا اور علی ولی اللہ کا، حسین خود بھی ولی، حسین خود بھی امام، حسین خود بھی وارث دین اور وارث آدم تھا محمد مصطفیٰ۔ تمام انبیاء کے کردار کا وارث امین حسین کربلا کے میدان میں
کردار رسول اپنائے ہوئے جو مسئلہ حل کر رہا ہوں. ان 14ویں صدی کے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ, مکتب کی کوئی کتاب اٹھا, تاریخ البدایہ و نہایہ سے لے کر تاریخ مرمر جو زہر تک, تقریر تاریخ بغداد سے لے کر تاریخ خمیس تک, مکتب مخنف سے لے کر مکتب کربلا تک, چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا اور اس مکتب کی کتاب میں رسول کے کردار کے امین نے 10 محرم کو پانی مانگا ہی اگر روزہ ہوتا کردار مصطفیٰ کا سید رسول اللہ, سید شہداء, امام معصوم, امام منصوص من اللہ, ولی خدا, وارث دین اسلام, حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں 9 اور 10 محرم کو مسلسل پانی کا مانگنا, اپنی پیاس کا اظہار کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ اگر روزہ دین مصطفیٰ میں ہوتا تو حسین جو سارے دین مصطفیٰ کو سنبھالے ہوئے تھا وہ روزے سے ہوتا. دوسری دلیل بھی دے دوں, حسین کا پانی مانگنا عمر ابن سعد سے لے کر شبر بحیہ تک, عمرہ سے لے کر غوری ملعون تک, حسین کے کسی بڑے سے بڑے دشمن کا بھی امام کے پانی کے سوال میں یہ نہ کہنا کہ حسین تیرے نانا کا تو روزہ تھا وہ پانی مانگ رہا ہے, کسی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ مومن نہیں رکھتا ملعون رکھتا. دوسرا سوال, سیاہ لباس, سیاہ لباس, ایسا جواب دوں کہ پھر قیامت تک کوئی شریف انسان سیاہ لباس پہنے نہ پہنے سیاہ لباس پہ اعتراض نہیں کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دین کا وارث کون ہے؟ اللہ. دین کس کا؟ اللہ. بھول گئے؟ میں نے آپ کو اللہ اللہ بہت یاد کروایا. 5-6 تقریروں میں اللہ اللہ کرتا رہ گیا. دین کا وارث اللہ. دین کس کا؟ اللہ. اللہ مجسم تو ہے نہیں مگر اس نے بھی اپنی محبت کا ایک مرکز بنایا, اپنی عبادت کو رخ دینے کے لیے انبیاء کے ہاتھوں سے اپنا گھر بنایا, اپنا گھر بنایا. تو اللہ کو اپنا گھر پسند ہے تو اللہ اگر مجسم ہوتا تو خود پہنتا, وہ تو مجسم نہیں
اچھا یہ ہے اللہ کا تھا کیونکہ اللہ مجسم نے اس کے گھر کو سیاہ لباس پیدا اگر سیاہ لباس سے اتنی نفرت ہے تو پہلے راہ کعبے کا غلاف تبدیل کرو اس کا غلاف تو ایک دفعہ پاکستان میں بنا تھا اور اس کو چومنے کے لیے ٹرینیں روک دی گئی اس کو چھونے کے لیے بندے گر کر مر گئے تو مولویوں نے کہا شہید ہیں کالے کپڑے سے نفرت کرنے والوں پاکستان کے مولویوں سے پوچھا گیا یہ جو چومنے کے لیے گر گر کے مرے ہیں کہا شہید مرے کہا کیوں ابھی کعبہ تک تو گیا نہیں آسو ہوا نہیں میں تو پہنچا نہیں ہے پہلے اتنا معتبر کیوں کہا نسبت ہو گئی ہے نسبت ہو گئی ہے راجی کے سیالم کو اللہ کو سلامت رکھے اللہ نے اپنے گھر کو سیاہ لباس پہنایا اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی ہر نعت میں کالی کملی ہے ایسی پڑھتے ہو کالی کملی کملی سے اتنا پیار ہے کہ رسول کے گھر میں جو کملی ہے اس نے کملوں کو کملا کیا ہوا ہے کملی سے کملوں کو اتنی محبت ہے کہ اس کملی کی محبت میں کملے ہو چلے ہیں کالی کملی اگر کالا لباس ٹھیک نہیں ہے تو کبھی تو رسول کو کملی کا بغیر بھی دکھلا دیتا ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے تو کملی کو بھولتے نہیں چادر کا نام نہیں لیتے جانتے ہیں کہ کملی کے ساتھ صرف ایک ہے چادر میں پاس ہے کتاب کا نام البدایہ والنہایہ باب قتل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد عثمان کی حمایت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے خلاف احتجاج کرنے والے پورے گروپ کی لیڈر بھی نے جھنڈے بھی سیاہ اور احتجاج کرنے والوں کا لباس بھی سیاہ تو جب بھی صاحب البدایہ والنہایہ لکھتے کہ چند بندے سیاہ لباس والے لوگ دیکھتے تو لوگ اشارہ کر کے کہتے یہ بھی مظلوم عثمان کے حمایتی ہے گھبرا رہے ہو یا یہ بھی حمایتی ہے تو پتا چلا سیاہ لباس احتجاجی لباس ہے احتجاج کا لباس ہے ابھی تک بھی جو بندے نہیں پہنچے نہیں سمجھے سنو پاکستان کے اندر چیف جسٹس کی مظہوری پا پاکستان کی ساری عدالتیں سول کورٹ سے لے کر سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہر عدالت میں پرچم سیاہ بینر سیاہ جھنڈے سیاہ مجھے رب حیدر کی قسم پورے 2-2.5 سال مجھے چھوٹی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہر عدالت ایسے لگی جیسے امام بارگاہ ہو
जियो टीवी पर एक बच्चों का प्रोग्राम लेके आता था, गालिबन उसका नाम नदीम था या क्या था, बच्चे मन के सच्चे इस तरह का कोई नाम, और उसमें किसी अहम शख्सियत को वो चीफ गेस्ट बनाता, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मसला हल कर रहा हूं, मसला नदीम जाफरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार को बुलाया, और उससे एक छोटे से बच्चे ने इस बच्चे के नाम के साथ अब्बास लगता था, छोटा सा मासूम बच्चा, छोटा सा, बच्चे सवाल करते थे और बच्चे पूछते रहे कि सर आपकी पिटाई होती थी या नहीं, आपको खेल कौन सा पसंद था, किसी ने कहा खाते क्या थे, मगर मेरा सलाम उस मासूम बच्चे को, औरों के सवाल और उस मासूम बच्चे ने कहा सर अंकल, अंकल कहा अंकल आप ये स्याह कोट क्यों पहनते हैं, बड़ी मेहरबानी, में बैठा हूं, मैं खुद नदी में बैठा वो प्रोग्राम देख रहा था, जब उस बच्चे मासूम ने ये सवाल किया मेरे दिल से दुआ निकली, मैंने कहा बच्चे तेरी जिंदगी दराज हो, तेरे माँ बाप को मेरा सलाम हो, जिनकी गोद की तुझे तरबियत है, इत्मीनान से सवाल सबसे बड़े जस्टिस से किया, चीफ जस्टिस से कि अंकल बताओ ये स्याह कोट क्यों पहनते हो, अंकल साहब ने सर हिलाया, मुस्कुराया, समझ गया कि इस बच्चे के सवाल के पीछे पूरी पूरी फिलॉसफी है, पूरी पूरी हिकमत है, पूरी पूरी तारीख है, मेरा सलाम उनके इस जवाब पर उन्होंने मुस्कुरा के कहा, सर हिला के कहा बेटा ये स्याह कोट, ये स्याह लिबास मजलूम की हिमायत की निशानी है, बतिया सवाल कर आज सिर्फ इतना कह के कि ये स्याह लिबास पहनकर मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माँ शाह लिबास पहनकर कहती है ज़ैनब बीबी हम करबला में तो नहीं थे, मगर तेरे मजलूमों को भूली नहीं है, ये बच्चे कहते हैं और मोहम्मद हम करबला में होते तो तुम्हारे साथ मारे जाते, ये मासूम झोलियों में बच्चों को माए जब शाह लिबास पहना के आती है ना तो यकीनन कहती होगी रुबाब का लाल असगर, अगर ये मेरा करबला में होता तो रुबाब की झोली खाली होने से पहले मैं अपनी झोली का लाल तुझ पे कुर्बान कर देती, सिवाय हमें हुसैन माना कोई गम न थी, खजान में अगर इधर उधर हो भी जाए तो गुजारा है मसैब में इधर उधर न होना, मसैब शुरू करने से पहले अपनी बहनों से, अपनी माँ बेटियों से दरखास्त करूंगा कि जब यस्कर की शहादत बयान हो थोड़ी देर के लिए जितना भी प्यारा बच्चा हो झोली से निकाल कर फर्श अदा पे बिठा देना और कहना रुबाब तेरी झोली को उड़ने से बने मौला सिवाय हमें हुसैन कोई एक खैमे से किसी मस्तूर के रोने की सदा बुलंद हो, कौन सी मस्तूर, इधर इमाम जब भी कहते खैमों के सामने आके हल में नासिर सुनना है, कोई गरीब का मददगार है, कोई गरीब की नुसरत करने वाला, किसी खैमे से भतीजा पैदा लेके आओ, किसी खैमे से बेटा। अब इमाम एक ऐसे खैमे से गुजरे कि जिसमें चलने के काबिल कोई बच्चा नहीं है, जब उस खेमे के सामने कहते हैं
سے زمین پہ گر جاتا. بی بی لباب سمجھتی شاید میرا پیاس کی شدت سے گر گیا. پھر اٹھا کے جھولے میں رکھ کے کیا کہتی بی بی؟ کہتی اصغر بیٹا تیری ماں مجبور ہے. اگر بیٹا وطن ہوتا تو میں کسی سے پانی مانگ کے لے آتی. اصغر تیری ماں کا یہاں جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے. امام بلند کرتے شنادہ پھر زمین پر. اب جب تیسری بار اصغر گرے نا بی بی لباب نے بی بی فضا کو کہا ما فضا حسین کے بابے کو خیمے کے اندر بلو. ایسا لگتا ہے میرے اصغر کی آخری سانس ہے. شدت پیاس سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا. ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. اتنی مایوس تھی حیدر کرنار کی بہو. کئی بار خشک مشکیزے کو الٹ کر دیکھا. تھکا نہیں ہونا رونے کی باتیں ہیں. ہاں دنیا نہ پوچھتی کہ شیعوں کیوں ہوتے ہو. اگر کسی صحابی کا بیٹا ایسے مارا گیا ہوتا یا کسی صحابی کی بیٹی کی چادر چھیڑ گئی ہوتی جب تم ماتم کرتے ہو نا 40 سال خون ہونے والا سجاد اللہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھا ہو رہا ہو. امام کہتے ہیں مومن اگر تو کربلا میں ہوتا تو یقیناً اصغر پہ آسانہ مارا جاتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام خیمے کے اندر ہاروا کا حسین تیرا اصغر خیمے جھولے سے زمین پہ گرتا. مجھے لگتا ہے کہ اصغر کی آخری سانسیں شدت پیاس سے تڑپ رہا. امام نے شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھایا. معصوم سے معصوم امام نے پوچھا بیٹا بابا مجبور ہے پیاس سے گر رہے ہو. کہا بابا اگر پیاس سے جھولنا چھوڑتا پیاسا تو میں 3 دن سے ہوں. بابا تیری غربت نہیں سن سکتا. جب تو کہتے کوئی ہے غریب کی مدد کرنے والا تو جس کا باپ غریب ہو جائے وہ جھولے میں کیسے جائے. بابا خود نہیں چل سکتا مجھے میدان میں لے تو چلو. معصومیت کی زبان میں باپ سے کہا ہوا. لیکن امام نے کہا باپ لو مجھے ناطق قرآن کی آخری سورت دو. ہائے حسین ہائے حسین. آخری ٹکڑا ناطق قرآن کا. حسین اٹھا کے چلنے لگے. بی بی کہتے حسین زہرا کا لال میں ماں ہوں. اگر 2 منٹ مجھے دے دو ایک بار میرا شہزادہ مجھے دے. میں نے دیکھا ہے جتنے بھی مجاہد گئے ہیں نا ہر کسی کو ماں نے تیار کیا ہے. مجھے بھی اصغر کو تیار تو کر لینے دے. اب ماتم کے لیے نوجوان جی چاہے تو ہاتھ پیارا نہ کرنا. تیرے رونے کی راتیں ہیں سید. تیرے ماتم کرنے کے دن ہے. تیری عزاداری کی راتیں ہیں. جب رباب نے لیا نا امام وقت دیکھ رہے کہ ماں بھلا کیا تیار کرتی ہے. خیمے میں تو پانی نہیں ہے پانی تو پلا نہیں سکتی. بی بی نے اپنی چادر سے 2 ٹکڑے پھاڑے. ایک ٹکڑا اصغر کی پیشانی پہ باندھا. ایک ٹکڑا اصغر کی پیشانی پہ باندھ کر اپنی انگلی سے اشاروں سے لکھا لبیک یا حسین. حسین میں لبیک تمہیں امام وقت ہے تجربہ میں بیٹھا بھرما رہو. اللہ دوسرے ٹکڑے سے علی اصغر کا میری ماں میں نمبر دادا. سیلانیوں جب قبر بند بات نہیں تھی میرے امام نے آج کی طرف منہ کیا. کہا میرا اللہ گواہ رہے گا میری ایسی بیوی ہے تو تیرے دین کے لیے اجرکم اللہ. لشکر شبیر کا صغیر مجاہد بابے کے ہاتھوں پہ سوار ہوتا لشکر اشقیاء کے سامنے. یہ بے حیا فوج کہنے لگی حسین تھک گیا. حسین تھک گیا. اب قرآن منت کے لیے لایا. قرآن لایا حسین. امام فرماتے ہو بے حیاؤ قرآن تم نیزوں پہ بلند کرتے ہو. تمہارے سامنے میں کیا قرآن لاؤ مگر میں ناطے کے قرآن کا ٹکڑا لایا. تمہارا تقاضا بیعت کا ہے. مسلمانوں میرے سنی بھائیوں
سے متعلق ہے. یہ میرے اچھی ماں کے بچے کا کیا جرم ہے؟ بچوں پہ تو کسی کی بڑی اطلاعانے نہیں ہوتی. میرا پیاس کی شدت سے مر رہا ہے. اسے ایک گھونٹ پانی کا دے سکتے ہو؟ میں بھی دیہات میں پیدا ہوا, دیہاتوں میں پڑا. آپ میں بھی کوئی دیہات کے رہنے والے ہوں گے اور میری ماں بہنیں خوب سمجھے گی. یہ اپنی بیٹی اور بہنوں کے لیے جملہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے ماں کو کسی برتن کی ضرورت نہیں ہوتی. بس تھوڑا سا ہاتھ بھگو کے 2 انگلیاں بھگو کے ماتم کا بنا بچے کے منہ پہ رکھ دیتی ہے. بچے کی پیاس ختم ہو جاتی. تو اتنی مجبور ہو گئی 2 انگلیاں بھگونے کے لیے بھی پانی نہ اجرکم من اللہ. یہ کمینے کہتے ہیں شاید پینا خود چاہتا ہے, بہانہ بچے کا کر رہا ہے. اب امام نے کہا اصغر اب سمجھ لو میں نے تجھے سورہ سے جدا کیوں کیا تھا. اصغر اب تیرے کربلا میں آنے کی وجہ آ گئی. اصغر بیٹا میری عصمت کی گواہی ہے, خود پانی مانگ کہ ان کی چھوٹی چھوٹی اولاد مجھے معاف کرے. سجادہ نے اپنی خشک زبان سے باہر نکالی. کربلا کی زمین بھی کانپنے لگی. لشکر اشقیاء میں ہلچل مچی. تلواریں زمین پہ گرنے لگی. کہنے لگے یہ تو بھی مرنے والا ہے, یہ تو بڑا پیاسا ہے. فوجی کہنے لگے پانی دیا جائے تو کیا فرق پڑے گا. عمر ابن سعد معلوم دوڑتا ہوا اپنے خیمے سے باہر آیا. کہتا حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ جلدی کا 3 پھلوں والا تیر اٹھا. حسین کے اس بیٹے کو ایسے برتن سے پانی پلا کہ دوبارہ کوئی پانی نہ مانگے. مجھے معاف کر دینا سیدو, اپنی طرف سے مصیبت میں کبھی جملہ داخل نہیں کیا. علماء کہتے ہیں یہ وہ تیر تھا جو عرب میں جنگوں میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا, ماتم کہا جاتا. اب جب اس ظالم نے تیر کے بارے میں دیکھا, تیر چلاتا ہے تیر نہیں چلتا, ہاتھ کانپے. عمر اپنے ساتھ کہتا ہو رہا تو 1000 لشکر کا سردار 1000 کے دستے کا تیر کیوں نہیں چلاتا. کہتا ظالم میں کیا کروں, جب تیر چلانے لگتا ہوں کوئی گانے ان کے والی مشہور ہے تو کہتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دے میرا معصوم بھی دے. یہ کہتا ہو رہا آنکھیں بند کر کے تیر چلا, میری فوج باغی ہو رہی ہے. بس سجا جاؤ اللہ بیویوں. اب جب تیسری بار تیر چھوڑا ماں سمجھ گئی اب نہیں بچے گا. خیمہ پہ آگے کہتی ہے سرشار ادھر سے تیر آیا, ایک کان سے لگا دوسرے سے نکل گیا. اس سائد میں پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زمین میں جرم کو حسین ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے 10 محرم کو ماتم کرتے ہو, عمل کرتے ہو. 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہو. یہ سنت حسین ہے. علامہ حسین مخزرہ کہتے حسین نے جو دفنانے کا فیصلہ کیا اس کی 4 وجہ تھی. بس 2 منٹوں کے